اچھا وہ سب پہلے تو ہم تعریف جاننا چاہیں گے، یہ جو اسراف ہے یا تبذیر جسے کہا گیا ہے، اس کی تعریف میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اس کی جو جامع معنی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ جیسے آپ گھر کا بچا ہوا کھانا اٹھا کے کچرے کے اندر پھینک دیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر نعمتیں، اپنے ذہن کا استعمال، آنکھوں کا، زبان کا، فضول جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو اسراف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پازیٹیو ہونا چاہیے استعمال، یا کم از کم مباح ہو۔ بالکل ہی اس کا نیگیٹو یوز ہو تو بالکل بیکار ہے، وہ اسراف میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے ہر گناہ کو اسراف کہا گیا ہے، یعنی جب اللہ کی نافرمانی میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، نعمت کو گناہ میں لگائے تو یہ بھی اسراف سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے کچھ لیمیٹیشنز قائم کی ہیں، جب اس کو کراس کر جائیں تو وہ اسراف میں ہوتا ہے۔ اس میں لباس میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف، دوسرا تکبر۔ اس کا مطلب ہے کھانے میں بھی اسراف ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جب آپ پیٹ بھر کے اتنا کھا لیں کہ وہ باہر نکلنے لگ جائے، بدہضمی ہو جائے، تو یہ بھی اسراف میں داخل۔ اور اسی طرح کپڑوں کے اندر اسراف یہ بیان کیا گیا کہ اس طرح پہننا کہ تکبر ہو، غرور ہو، یا اتنا لمبا کہ وہ زمین پہ جیسے تکبراً پچھلے زمانے میں، وہ زمانہ جاہلیت میں کفار گھسیٹا کرتے تھے کپڑے کو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے اوپن کرنے کا حکم دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جب استعمال کریں تو ایک تو فرما برداری میں استعمال کریں، دوسرا یہ کہ غور کریں کہ کہیں گناہ میں استعمال تو نہیں ہو رہا، اگر گناہ میں ہے تو فضول خرچی ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح نعمت کا استعمال کہ جو آگے چل کر فی الحال مباح نظر آ رہا ہے لیکن آگے چل کے نقصان کا باعث بنے، یہ سب اسراف میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک